یہ ہماری اور آپ کی بہت ہی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس علاقے کی مرکزی جامع مسجد اہل حدیث مدرسہ اصلاح العلوم، جس کے زیر نگرانی اور اہتمام آج کا یہ اجلاس اور آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، الحمدللہ اسی مسجد کے ایک بہت ہی پرانے خطیب اور امام، جنہوں نے برسوں اس علاقے میں دعوت کا اور دین کی خدمت کا کام بھی کیا ہے اور اس مسجد میں تدریس کا امامت کا فریضہ بھی انجام دیا ہے، اور اس وقت وہ شہر بنگلور کی چار مینار مسجد میں امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ میں آپ کا ویلکم بھی کرتا ہوں، تہہ دل سے استقبال بھی کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم تمام لوگوں کو اپنی خطاب سے محظوظ فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا اعجاز احمد ندوی حفظہ اللہ، امام و خطیب چار مینار مسجد اہل حدیث بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، محترم حضرات، کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے اتحاد ملت، اتحاد امت کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج یہ امت مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف گروہوں میں، یہاں تک کہ مختلف خاندانوں میں بٹ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، جماعت اور گروہ نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور فرقہ، ٹولیاں، اختلاف یہ عذاب ہے۔ آج جو ہمارے اوپر مختلف مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، جس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں سے ایک اہم اور بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم منتشر ہو گئے، آج ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، آج ہمارا جتھا بکھر گیا۔ شاعر نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج جماعت منتشر ہو چکی ہے، ملت کا شیرازہ منتشر ہو چکا ہے،
وقت کا سب سے اہم تقاضا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ہم اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ مذہب اسلام کے جتنے فرائض ہیں تمام کی تمام ہم کو اتحاد کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ان تمام میں اتحاد کا پیغام ہے۔ اگر آدمی اپنے اعتبار سے نماز پڑھ لیتا اور نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تو آج مسجدوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، بلکہ یہ کہیے دوران سفر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو متحد کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایک کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ لوگ ایک جمع ہو کر کے عبادت کریں۔ اگر ہر آدمی اپنی طرف سے نماز پڑھ لے، اپنے وقت پر نماز پڑھ لے تو مسجدوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کی نماز کو انفرادی نماز پر 27 گنا جو فوقیت رکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے، جب چاہتا ہے رکوع کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے سجدہ کر لیتا ہے، جب چاہتا ہے قیام کر لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے مختصر سورت پڑھ لیتا ہے۔ لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ امام کے تابع ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتا، وہ چاہتے ہوئے بھی امام سے پہلے رکوع سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ ہمیں معلوم ہے، ابھی آپ صبر کے اوپر تقریر سن رہے تھے، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ یہ جو صبر ہم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھتے ہیں، اسی امام کی اقتداء کی وجہ سے اور اپنے نفس کو کچلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا ثواب انفرادی نماز کے مقابل میں جماعت کی نماز کو 27 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ جماعت کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جب نماز کا وقت ہو کسی کو میں اپنے مصلی پر کھڑا کروں اور نوجوانوں کی ایک جماعت کو لے کر کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کے ایمان میں بھی کمزوری ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت میں تو شامل ہوتا ہے لیکن تکبیر تحریمہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو جماعت کے بعد بھی جماعت بناتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہماری یونٹی کو خراب کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اتحاد کا مظاہرہ کریں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے مل کر کے چلنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ انتشار نے امت کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے۔ آج تمام لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو قوت اور طاقت تھی، انفرادیت کی وجہ سے وہ قوت اور طاقت ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں جب تک صحابہ میں اتحاد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوئیں، لیکن جب اختلاف ہوا اللہ کی رحمتیں ان سے لوٹ گئی۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑی پر مقرر کیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ آ جائے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے۔ جب فتح ہو گئی، لوگ مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تو وہ درے پر اور پہاڑی پر جن 3 اندازوں کو نبی نے مقرر کیا تھا ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ نیچے اتر گئے، مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ امیر وقت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کا حکم ہے کہ جب تک دوسرا حکم نہ آئے ہم پہاڑی سے نیچے نہ اتریں، لیکن لوگوں نے بات نہیں مانی، اختلاف ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی اور دشمن پھر سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ جماعت کو نقصان ہوا ہے، اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ ملت کا نقصان ہوا ہے۔
اختلاف کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کی رحمتیں روٹھی ہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کر دوں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ مجھے شب قدر بتلائی گئی، وہ کون سی رات ہے، اور میں آیا تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، میں ان کے درمیان صلح کرنے لگا، اور اس درمیان سے میرے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی۔ اختلاف کی وجہ سے شب قدر کی تعین ختم ہو گئی، اختلاف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ بات نکال دی گئی کہ وہ کون سی رات ہے۔ میرے بھائیوں، اختلاف یہ امت کے لیے ناسور ہے۔ آج اختلاف کی کئی وجوہ ہیں۔ بہت سارے لوگ علم کی کمی کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ فرقہ بندی کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، بہت سے لوگ رنگ و نسل کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، بہت سے لوگ زبان اور کلام کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ خاندان کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو جو بنایا ہے یہ ہماری ایک پہچان ہے، یہ اختلاف کا سبب نہیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو کسی سے افضل اور بہتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی۔ سن لو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں، تقوی کی بنیاد پر اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تقوی میں آگے بڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاص پیدا کریں، روزوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کریں۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اسی قدر فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ خاندان کی بنیاد پر کسی کو فضیلت نہیں ملتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ پٹھان ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، سید ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں، قریشی ہے تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو صرف پہچان کے لیے بتایا، صرف پہچان، تاکہ انسان کو معلوم ہو کہ یہ کون سے خاندان اور برادری کا ہے، ورنہ یہ برادری انسان کو اللہ کے یہاں محترم نہیں بنا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، بیٹی دنیا میں اگر کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لے، قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان دنیا میں آپ کچھ مانگنا چاہیں تو مانگ لیں، میں قیامت میں آپ کے کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا، دنیا میں کچھ مانگنا چاہیں تو مانگ لیں، میں قیامت میں کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ کو معلوم ہو کہ خاندان کتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے بڑے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی سفارش کی بنیاد پر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، کسی کی سفارش سے ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے۔ ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمارے اپنے عمل کی بنیاد پر بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک کہ رب کی رحمتیں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ رحمتیں اس کو گھیر نہ لے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا ہاں میں بھی۔ جب تک اللہ کی رحمتیں نہ ہوں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، جب عمل کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے تو عمل کرتا کیوں ہے؟ عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کو راضی کر دے، عمل اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کو خوش کر دے، اس لیے کہ اللہ کو راضی کر دے گا، اللہ کو خوش کر دے گا تو اللہ کی رحمتیں اسے مل جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں گی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن، حج اور عمرہ اور اچھے اخلاق کا اہتمام انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور جب رب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی، ورنہ ہمارے عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو فخر نہ کرے،
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا، کالے کلوٹے کالی کلوٹی کے بیٹے۔ حضرت بلال کو بہت تکلیف ہوئی، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کالے لوگوں کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں نماز میں ان کے بغل میں کھڑے نہیں ہونا چاہتے؟ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں تفریق کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تفریق کو ختم کریں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اتحاد کی اور زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ کم و بیش 30 کروڑ کی تعداد میں ہونے والے مسلمانوں کی آج حیثیت کیا ہے ہم اپنی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، جس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر انتشار آ گیا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور اپنا کھویا ہوا سرمایہ حاصل کریں۔ ہماری انتشار کی وجہ سے آج ہماری حالت ٹیسو پیپر کی طرح سے ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آؤ اس پیغام قرآن و حدیث کی اس کانفرنس میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ہم مل جل کر زندگی گزاریں گے اور انتشار کو ہم پنپنے نہیں دیں گے۔ یہی آج کی دعوت ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کی ہو۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قوت اور طاقت کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی سربلندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی مقصد کو سمجھنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ابھی آپ سن رہے تھے محبت کا پیغام، آپس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام، جسے اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی اس نفرت کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا پیغام، جو ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی سماجی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین موصوف کے خطاب سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔